مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، خداوند کا مقدس پاک کلام آپ تک پہنچا ہے، سنیے اور بہت ساری برکات حاصل کیجیے۔ شکریہ۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 21واں باب، یروشلم میں شاہانہ فاتحانہ داخلہ۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے تو زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے۔ یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ صیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ میرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں۔ اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یسوع ہیکل میں جاتا ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، اگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے، اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا۔ یسوع انجیر کے درخت پر لعنت کرتا ہے۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم میں سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ یسوع کے اختیار پر اعتراض۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا، آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ 2 بیٹوں کی تمثیل۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا، اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنی باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا، پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں ان سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راز بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ
تو اس کا یقین کر لیتے۔ پاکستان کے ٹھیکیداروں کی تمثیل۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی۔ اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی، سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ آمین اور آمین۔